السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جن کا نام محمد نفیس صاحب ہے، یہیں سے تشریف فرما ہے جہاں پر اس وقت میں ہوں۔ کل انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی، اللہ اور اس کے فرشتے، تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ میرے نبی کی کچھ سنتیں بتائی جائیں، تو کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کو کچھ سنتیں سمجھانے کی۔ سنتیں کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کے وہ کام جو آپ نے اپنی حیات ظاہری میں کیے، وہ ہمارے لیے سنتیں ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جو فتنے کے دور میں میری ایک سنت پر عمل کرے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ بتائیے، ایک سنت پر اگر عمل کر لیا تو 100 شہیدوں کا ثواب، یعنی اگر آپ 20 سنتوں کو سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کر لیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں تو ہماری نجات کا ذریعہ یہیں پر تیار ہے۔ لہٰذا میں 20 سنتیں، ایسی سنتیں جو نارمل تھیں جن کو ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، ان سنتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں اور ایک ایک سنت کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ رب العزت یہ ہمارے یہاں بھی کام آئیں گے اور ہمارے وہاں بھی کام آئیں گے۔ تو میرے نبی کی 20 سنتوں میں پہلی سنت ہے سلام کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے بہت محبت ہے سلام کرنے والوں سے، اور سرکار نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب بھی تم کسی سے ملو، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس کو سلام کرو، سلام میں پہل کرو۔ سرکار نے اس پر کئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو پہلی سرکار کی سب سے پیاری سنت ہے، اگر آپ کو کوئی مسلمان خوش عقیدہ مل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، یہ معنی نہیں رکھتا، آپ کو اس کو سلام کرنا ہے۔ یہ نبی کی پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت کے بارے میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میرے نبی کی دوسری سنت ہے کہ سرکار جب بھی چلا کرتے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلنا۔ یہ نہیں آپ راستے پر چل رہے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہے، نہیں، بلکہ صرف نیچے نظروں کو جھکا کر کے چلنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ تیسری میرے نبی کی سنت ہے مسواک کرنا۔ سرکار بہت پسند فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کسی نے رات کو وضو کیا اور مسواک کر کر کے وضو کیا اور سو گیا، اگر رات کو مر گیا تو شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی سب سے پیاری سنت ہے مسواک کرنا۔ یہ تیسری سنت ہے، مسواک کرنا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس پر عمل ضرور کریں، اس سے ہمارے دانتوں کی صفائی رہے گی، پلس میں ہمارے نبی کی ایک سنت زندہ ہو جائے گی۔ چوتھی سنت ہے باوضو رہنا۔ سرکار فرماتے ہیں اے مومن تو پاک ہے، تو پاک رب کا ماننے والا ہے، تیرے پاس جو اللہ کی کتاب نازل کی گئی وہ بھی پاک ہے، تیرا رسول بھی پاک ہے، اس لیے تجھے بھی پاک رہنا چاہیے۔ تو سرکار کی سنت ہے چوتھی باوضو رہنا۔ باوضو رہنا، باوضو جب انسان ہوگا تو اس کے ذہن میں غلط خیال نہیں آئیں گے۔ جب انسان باوضو ہوگا تو نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کو بھی ادا کرے گا۔ جب انسان باوضو ہوگا اس کی نظریں بھی جھکی رہیں گی۔ جب انسان باوضو ہوگا اس کا دل قابو میں رہے گا۔ لہٰذا باوضو رہنا یہ میرے نبی کی چوتھی سنت ہے۔ اور پانچویں سنت پر غور کریں، سرکار فرماتے ہیں گھر پر وضو کرنا۔ بہتر ہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے وضو کر کے نکلیں، کہیں باہر سفر میں جا رہے ہیں گھر سے وضو کر کے نکلیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس سے آپ کے چہرے کی، ہاتھ پیر کی صفائی بھی رہے گی، سرکار کی ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ چھٹی سنت سرکار کی، چھویں سنت کون سی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دوسروں سے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ ایسا نہیں کہ آپ شکن لیے ہوئے ہیں، گھر کی لڑائی ہوئی، آپ کسی سے مل رہے، وہی غصہ اس پر جھاڑ رہے، نہیں، آپ کو کسی سے بھی ملنا ہے، چاہے آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، آپ سے وہ بولتا ہو نہ بولتا ہو، اگر آپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو اس سے محبت سے ملنا ہے۔ آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، یہ میرے نبی کی ساتویں سنت ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں داہنے پیر کو مسجد میں داخل کرنا۔ ہم نے 5 سے 6 سنتوں کے بارے میں جانا، ساتویں سنت ہے سرکار کی داہنے پیر کو مسجد میں پہلے داخل کرنا، یعنی جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں اور بسم اللہ شریف پڑھیں۔ جن کو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، یہ دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کرنا۔ نویتو سنت الاعتکاف، 8ویں سنت سرکار کی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کرنا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی میری سنت ہے۔ کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے ہی شروع کریں۔ کوئی بھی نیک کام ہو، آپ سفر میں چلیں، گاڑی پر بیٹھیں، بسم اللہ پڑھیں، دروازہ بند کریں، بسم اللہ پڑھیں، بستر پر جائیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، کسی سے ملیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بہتر ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جائز کاموں میں بسم اللہ شریف پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ 10ویں سنت ہے سرکار کی باوضو سونا۔ میرے نبی ہمیشہ باوضو سویا کرتے تھے۔
سرکار کبھی بھی غیر وضو نہیں سوتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کریں, باوضو سوئیں. اس سے آپ کے خیالات میں, ذہن میں گندے خیال نہیں آئیں گے, برے سپنے نہیں آئیں گے, ساری رات آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. باوضو سوئیں. اور 11ویں سنت ہے سرکار کی جو 11ویں سنت ہے, کچھ بھی کھائیں یا پئیں بیٹھ کر کھائیں پئیں. میرے نبی کی حدیث بھی ہے, سرکار فرماتے ہیں کچھ کھانا چاہو یا پینا چاہو تو بیٹھ کر کھاؤ پیو. اگر دھوکے سے غلطی سے کوئی چیز کھڑے ہو کر کھا لو تو اسے قے کرو, الٹی کرو. اس کے بارے میں سائنسدانوں نے, سائنٹسٹ نے بہت ہی زیادہ ریسرچ کی. انشاءاللہ رب العزت کبھی اور یہ بات بتائی جائے گی. لیکن غور کریں, آپ کہیں بھی کچھ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں تو سرکار کی سنت پر ضرور عمل کریں, اس کو بیٹھ کر کے ہی کھائیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے اور ڈاکٹروں نے اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں. 12ویں سنت ہے بستر کو 3 بار جھاڑنا. جب آپ سونا چاہتے ہیں, سونے کے لیے جا رہے, تو کچھ لوگ اتنے کاہل اور سست ہوتے ہیں کہ ایسے ہی بستر کو کر لیا اور سو گئے. نہیں, میرے نبی کی سنت ہے 3 بار بستر کو جھاڑنا. اس سے ایک فائدہ ہوگا, اگر کوئی کیڑا, کوئی موذی جانور, کوئی بھی نقصان دائک چیز آپ کے بستر پر ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی اور میرے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اس کے بعد 13ویں سنت ہے سرکار کی, مسلم سے ملے تو مصافحہ کرنا. ایک دوسرے سے جب آپس میں ملے تو مصافحہ کرنا, یہ بھی میرے نبی کی پیاری سنت ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جب تم میں سے 2 مومن آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے سے مسکرا کر سلام کرتے ہیں اور مجھ پر مصافحہ کرتے ہیں, مجھ پر درود پڑھتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ میرے نبی کی 11ویں سنت ہے. 13ویں سنت ہے, اس کو یاد رکھیں. اور 14ویں سنت ہے دائیں کربٹ پر سونا, یعنی سیدھے جانب دل کو آزاد کر کے. سرکار کی سنت ہے, سرکار ایسے سویا کرتے تھے سیدھی طرف. یہ بھی سنت ہے, ہمیں اور آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دائیں کربٹ پر سونے کی. اور پٹ بالکل نہ سوئیں. کچھ لوگ چت سو جاتے ہیں, پیٹ کے بل سوتے ہیں, یہ بہت غلط چیز ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, اس لیے مومنوں کی طرح سوئیں. اور زیادہ بیٹر یہی ہے کہ آپ حضرات دائیں سنت پر سوئیں. یہ میرے نبی کی ایک پیاری سنت ہے. اس کے بعد ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں. 15ویں سنت, 14 سنتیں آپ سن چکے ہیں. 15ویں سنت ہے کسی کے بھی گھر میں جائیں تو اجازت لے لیں. یعنی سرکار اگر کسی کے گھر پر جایا کرتے تھے تو پہلے ڈور کو نوک کیا کرتے تھے, دروازہ کٹکھٹاتے تھے, اس کے بعد اندر سے اجازت لیتے تھے کیا اندر آ جائیں. تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ایک ادب کی بھی چیز ہے. یہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے تب بھی انسان کہے گا سنسکاری ہے, ادبی بچہ ہے, یا ادبی انسان ہے, جانتا ہے کسی کے گھر میں کیسے ہی جائیں. آج کل بعض مسلمان ہوتے ہیں بغیر بتائے, بغیر بولے ہی گھر میں گھس جاتے ہیں, اندر پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہوتا ہے. تو میرے نبی کی سنتوں کے اعتبار سے زندگی کو گزر بسر کریں. سرکار فرماتے ہیں کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے اجازت لے لینا. یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. اللہم آمین, سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی سنتیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں, کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. 16ویں سنت ہے سرکار کی نرمی سے بات کرنا. سرکار نہ تو زیادہ تیز بات کرتے تھے نہ زیادہ دھیرے بات کرتے تھے, بڑے پیار سے, بڑی نرمی سے. آپ یوں بولتے تھے جیسے آپ کے لب مبارک سے پھول جھڑتے ہوں. لوگ آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتے چلے جاتے تھے. کوئی چل رہا ہے, اگر آپ بول رہے تو وہ آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا. بعض لوگ تو تکلیفوں میں بھی پہنچ جاتے تھے. بعض لوگ یہاں تک ایسا ہوتا تھا آپ کو دیکھتے دیکھتے بھول جاتے تھے ان کو کیا کہنا ہے, کیا بولنا ہے. اس طرح سے بولیں, نرم انداز رکھیں, اپنا نرم لہجہ رکھیں. کسی سے بھی بولیں تو بڑی محبت سے بولیں. یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. 17ویں سنت سرکار کی ہے کسی کی فریاد کو اطمینان اور دھیان سے سننا. کوئی اگر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو یہ نہیں ہاں موبائل چلا رہے, آپ اس کی بات سن رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بات سن رہے ہیں, آپ کسی سے بتلا رہے ہیں اس کی بھی بات سن رہے ہیں, یہ غلط ہے. آنے والے بندے کو بھی برا لگے گا جو آپ سے کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ اس کی ویلیو کم کر رہے ہیں. اس لیے سرکار کی سنت ہے. میرے نبی سے اگر کوئی سوال کرتا ہے, ایک مرتبہ ایک بوڑھی نے سرکار سے کچھ سوال کیا تو سرکار نے اس کو روڈ سے سائڈ ہو کر کے بٹھایا, اس کے بعد بیٹھ کر اس کی بات کو سنا. تو کسی بھی فریادی کی فریاد کو دھیان سے سننا, یہ بھی میرے نبی کی ایک پیاری سنت ہے. اور جو ایک سنت پر عمل کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھیں. 18ویں سنت جو ہے, 18 نمبر پر جو میرے نبی کی پیاری سنت ہے, ہر قوم کے مکھیا سے عزت سے پیش آنا, عزت سے اس کے بات کرنا. چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو, کسی مذہب کا ماننے والا ہو, اگر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو اس سے عزت سے بات کرنی ہے تاکہ صلح رحمی رہے, تاکہ وہ آپ کے اخلاق کی دوسروں کے پاس تعریف کرے, وہ جانے کہ ہاں فلاں بندہ مسلم ہے اور مسلموں کے اندر میں نے بولنے کی تہذیب دیکھی ہے, بولنے کا ادب دیکھا ہے, جس سے اسلام کی فوقیت ہوگی, لوگ اسلام سے اور زیادہ محبت کریں گے. یعنی کوئی بھی کسی بھی قوم کا مکھیا ہے, کوئی بھی کسی قوم کا لیڈر ہے, اگر آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس سے محبت
سے بات کریں، یہ بھی میرے نبی کی پیاری سنت ہے۔ اور 19ویں سرکار کی سنت ہے جو سب سے زیادہ محبت والی ہے اور سب سے زیادہ پیاری سنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی اس سنت سے ہے، وہ سنت یہ ہے کہ نماز پڑھنا۔ آپ حضرات نماز پڑھیں، نماز پڑھنا میرے نبی کی پیاری سنت ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کا چین ہے۔ جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو میں فخر کرتا ہوں کہ میرے مولا دیکھ لے، میرا امتی نماز پڑھ رہا ہے میری محبت میں۔ انشاءاللہ رب العزت اس پر بہت سی حدیثیں ہم لوگ آگے سنیں گے۔ تو نماز پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور 20ویں سنت جو ہر کسی کے لیے ایک حقوق بنا کر کے دی گئی، حقوق العباد میں سے یہ حق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، یعنی آپ کا کوئی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اس کے ساتھ احسان کریں، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، رحم کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھیں، کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کا ادب کریں، اس سے محبت کریں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا، آپ سے اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی عزت کریں، اس سے سماج میں بھی آپ کو دیکھا جائے گا، لوگ آپ کے والدین کی تعریف کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کیا سنسکار دیے ہیں، اس کے ماں باپ نے کیا اس کو تہذیب سکھائی ہے۔ اور چھوٹوں پر رحم کرنا، اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے اس کو جھڑکے نہ، اس پر اپنا رعب نہ جھاڑیں، اس کو یہ چیز نہ دکھائیں کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، بلکہ اس سے اتنے رحم سے پیش آئیں کیونکہ وہی آپ کو بڑا بناتا ہے۔ بڑے آپ کو بڑا نہیں بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے ہی آپ کو بڑے کی ویلیو دیں گے، بڑے کا عہدہ عطا کریں گے۔ تو چھوٹوں سے بھی عزت کرنا، چھوٹوں کو بھی سلام کرنا۔ کچھ لوگ ایگو میں چلتے ہیں کہ یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، یہ پیسے میں چھوٹا، یہ رتبے میں چھوٹا، یہ عمر میں چھوٹا، ہم اس کو سلام کیسے کریں؟ میرے نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی 20 پیاری سنتیں ہیں، آپ حضرات ان پر عمل کریں۔ ایسی کوئی سنت نہیں ہے جس میں کوئی پہاڑ اٹھا کر کے لانا ہو، ہر سنت بڑی ایزی ہے، بڑی سمپل ہے، ہم روزانہ اس کو کرتے بھی ہیں، لیکن بس سنت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو جئیں۔ انشاءاللہ رب العزت ایسے ہی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ حضرات کو بتائی جائیں گی جن کو ہم لوگ اپنی زندگی میں آسانی سے امپلیمنٹ کر لیں، اپنی زندگی میں ان کو آسانی سے ان کو یوز کر سکیں، ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے صدقے میں ہمارے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔